میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کے ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو، جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے، اور جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغرداب بلا و افتاد کشتی، مدد گن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جسے جتنے اپنے نبی سے محبت ہو اتنے ہی دل لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا چوکی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا چوکی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں تو اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن جب باری آئی یمنا کے لال کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی دونوں جہان کے مالک و مختار کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی یمنا کے لال کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب سنو، جب میں نے دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن اے میرے محبوب سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی
بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے، اور جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت شاعر فرماتا ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ حضرات اگر محبت ہی دیکھنی ہے، محبت رسول ہی دیکھنی ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ حضرات محترم، جب خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کی محبت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو ڈھونڈنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب حوض کوثر کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت میں تڑپ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوگے؟ پھر دونوں جہان کا مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنے گناہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت عبد القادر زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فرمایا میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنی گنہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر! جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو پھر مچل کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ایسے عالم ہے آپ مجھ کو حوض کوثر پر نہ ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر! جب خدا کے رسول نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے حضور، اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو حوض کوثر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! وہ پل صراط جو پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب بات پل صراط کی آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت میں ڈوب کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام،
वस्सलाम आप ऐसे आलम में पुलसिरात पर क्या कर रहे होंगे। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं पुलसिरात से अपने गुनाहगार उम्मत को आसानी के साथ गुजार रहा हूँगा। जब इतना सुना मेरे हुजूर ने, जब इतना सुना सहाबी ने, तो फिर सहाबी रसूल मोहब्बत में डूब कर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ऐसे आलम में आप मुझको पुलसिरात पर भी ना मिले फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम में मैं तुमको पुलसिरात पर भी ना मिलूं फिर तुम मुझको मीज़ान अमल पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। जब मीज़ान अमल की बात आई तो फिर सहाबी रसूल अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मीज़ान अमल पर क्या कर रहे होंगे। फिर दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने सय्यदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं मीज़ान अमल पर अपने गुनाहगार उम्मत की नेकियों को बढ़ा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जो है नबी का आशिक, नबी के इश्क में दीवाना, उसे मिल ही जाता है रिहाई का परवाना। हजरात आप सुनते जाएं, बात तभी तक खत्म नहीं हुई है। सहाबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते जा रहे हैं और दोनों जहान के मालिकों मुख्तार इरशाद फरमाते जा रहे हैं। फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत में डूबकर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आप ऐसे आलम में ना आप मुझको हौज़े कौसर पर मिले, अगर ऐसे आलम में ना आप मुझको पुलसिरात पर मिले, अगर ऐसे आलम में ना आप मुझको मीज़ान अमल पर मिले फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा। अल्लाहु अकबर। जब दोनों जहान के मालिकों मुख्तार ने इतना सुना तो फिर इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी सुनो, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको हौज़े कौसर पर मिलूं, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको पुलसिरात पर मिलूं, अगर ऐसे आलम में ना मैं तुमको मीज़ान अमल पर मिलूं फिर तुम मुझको दोज़ख के दरवाजे पर तलाश कर लेना। अल्लाहु अकबर। जब दोज़ख के दरवाजे की बात आई तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत में तड़प कर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ऐसे आलम में दोज़ख के दरवाजे पर क्या कर रहे होंगे। तो फिर आमिना के लाल ने रहमतुल लिल आलमीन ने दोनों जहान के मालिक और मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, मैं दोज़ख के दरवाजे पर यह कर रहा हूँगा कि मैं दोज़ख के दरवाजे से अपने गुनाहगार उम्मत को दोज़ख के दरवाजे से जन्नत की दरवाजे की तरफ ले जा रहा हूँगा। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ने वो मर्तबा है तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले। कुरान मजीद ने कहा शाह तेरे शहरों बका की कसम। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ने वो मर्तबा है तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले। कुरान मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों बका की कसम। हजरात आप देखें कि हुजूर अपनी उम्मती से कितनी मोहब्बत करते हैं, कदम कदम पर अपनी उम्मती को याद किया है और बारगाह खुदा में रब्बी हबली उम्मती की सदाई लगाई है। ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरात हमको चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत दिल में बसा लें। आला हजरत फरमाते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रत अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आपके सुनने में और मेरे बोलने में जो भी क़स्दन सहवन जो भी गलती हो गई हो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर हो